امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ ایران سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا، یقین ہے ہم ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیے جائیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا اب وقت آ گیا ہے۔ ایران نے کل ابنائے ہرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا جو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ایران نے ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا جو عجیب بات ہے۔ ہماری ناکہ بندی کی وجہ سے ابنائے ہرمز پہلے ہی بند ہے۔ ایران ہماری مدد کر رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے بندرگاہ کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک دفعہ پھر اپنا بیان جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان تمام پوائنٹس پر اتفاق نہ ہوا تو ایران پر ہم حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل شام ہمارے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہاں پر مذاکرات ہوں گے جبکہ ایران سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا۔ یقین ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ اگر ایران نے ڈیل قبول نہیں کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیے جائیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا اب وقت آ گیا ہے۔ عابد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا ایک اور دھمکی آمیز بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر آیا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کل ہمارے نمائندہ اسلام آباد جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن ساتھ ہی دھمکی دے دی ہے۔ تو مذاکرات کے اس فضا میں اس طرح کی دھمکی آمیز ٹویٹ بار بار کرنا یہ مذاکرات کے درمیان ہرڈل پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو ان کی دھمکی آتی ہے میرا خیال ہے اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کا جو امریکن ٹیم ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اور وہ دھمکی دینا تو دیٹ از آئی تھنک پارٹ آف ان کی جو ڈیلنگ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی اور باقی سارے اپنے جو معاملات ہیں اس میں ان کا طریقہ کار ہی شاید یہ ہے۔ لیکن یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیش رفت ہے کیونکہ باتیں یہ کی جا رہی تھی کہ شاید یہ مذاکرات نہ ہوں یا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے ڈیٹ یا خدا نخواستہ ایکسٹینڈ ہوئے بغیر مذاکرات کے بغیر یہ دوبارہ سے سچویشن اسی سٹیج پہ چلی جائے، تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ سٹیج تو نہیں ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جو ایرانی لیڈرشپ ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ کو 2-3 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عباس عراقچی صاحب جو ہیں فارن منسٹر ایران کے ان سے بات کی ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ابھی پرائم منسٹر صاحب کی بات ایرانی پریزیڈنٹ سے ہونی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ ان کو یہاں آنے سے پہلے کچھ ایشورنسز چاہیے جو وہ شاید اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اگین پھر پاکستان ایز اے میڈیٹر ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ کنوے کرے گا امریکن ڈیلیگیشن کو اور پھر ان کی طرف سے ایران لیڈرشپ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ تو آئی تھنک جی اچھی بات ہے بیکاز یہ کوئی بھی جنگ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی اور اس میں کوئی بھی ونر نہیں ہے۔ جو لوزر ہے وہ ورلڈ پیس ہے، ورلڈ اکانومی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس چیز کو کنفلکٹ کو حل ہونا چاہیے، لیکن جو بیسک ایشوز ہیں، جو بیسک کوشچن ہے، جو عرب کوشچن ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور عرب کوشچن یہی ہے کہ اسرائیل از اے اسپوائلر، اسرائیل از اگریسر۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایران پہ اٹیک کرتا ہے، جب دل کرتا ہے وہ کسی بھی ملک پہ اٹیک کر لیتا ہے، وہ کسی کو بھی جسم کا نشانہ بناتا ہے اور کہیں پہ بھی اپنے ریویژنسٹ ڈیزائن کبھی اپنی پیریفرل کسی اور طریقے سے۔ تو آئی تھنک وہ کوشچن جو ہے وہ اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے اور اس نیگوسیشن کے ساتھ آئی تھنک اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اگر کمپریہنسولی ایڈریس نہ بھی ہوا تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ بنیاد ضرور رکھی جائے گی کہ اسرائیل اس کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کی ایگریشن نہیں کر سکے گا کسی بھی مسلم کنٹری۔